साइन किया है उसके मुताबिक शेर अफजल मरवत जिनको पहले शोकाज नोटिस दिया गया था वो उसका जवाब तसल्ली बख्श ना जमा करवा सके। अब पार्टी में उनकी बुनियादी रुकनीत को ख़त्म कर दिया गया है और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। असल में ये तो नोटिफिकेशन है और कानून और कायदे की बात है। इसके पीछे जो आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि आज इमरान खान साहब को जब जेल के अंदर ये बताया गया कि जो हाल ही में स्वाबी के अंदर जलसा हुआ था उसकी हमने रिपोर्ट भी आपके सामने रखी थी, याद होगा। हमने अपना तज्जिया तो कम देने की कोशिश की थी। जियो टीवी ने वो जिस तरीके से रिपोर्ट किया था वो आपके सामने रखा था कि किस तरीके से जब सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो तकरीर करने आए थे तो शेर अफजल मरवत स्टेज पर खड़े हो गए थे और उन्होंने नारेबाजी शुरू करवा दी थी। उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर तकरीर करने के लिए आए थे तो शेर अफजल मरवत ने उनके साथ वो वहाँ तक पहुँचे स्टेज पर और अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको माइक पकड़ने दिया अपने आप से पहले और वहाँ से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हम तो मुश्किल वक्त के साथी हैं। जब मुश्किल वक्त था तो हमें मौका मिलता था, अब मुश्किल वक्त पार्टी का ख़त्म हो गया तो हमारे लब सी दिए गए हैं, इसलिए मेरी ज़ुबान जो है वो अली अमीन गंडापुर बोलेंगे। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला था क्योंकि वहाँ खड़े हर शख्स की, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो तो यही समझा जाता है कि वो इमरान खान की ज़ुबान बोलेंगे या इमरान खान की बात करेंगे। लेकिन वहाँ पर शायद शेर अफजल मरवत ये कहना चाह रहे थे कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो अब अली अमीन गंडापुर आ गया। तो सभी को ही पता है और सोशल मीडिया पर वो शेयर हो चुका हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे 2 लोगों ने कंफर्म किया था कि आज इमरान खान साहब ने बग़ैर किसी लगी लिपटी के ये इंस्ट्रक्शन दी कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से फारिग कर दिया जाए। वहाँ मौजूद एक शख्सियत ने यह भी कहा कि वो MNA हैं, उनको फारिग ना किया जाए, एक सीट कम हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहले जहाँ इतने नुकसान हुए हैं, ये भी सही, एक MNA की सीट है, कोई मसला नहीं, आप उन्हें फौरी तौर पर फारिग करें क्योंकि पार्टी के डिसिप्लिन और जो लोग नज़रिए के साथ खड़े हैं उनका एहतराम ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब और भी इमरान खान साहब ने काफ़ी नई अपॉइंटमेंट्स हाल ही में करवाई हैं, चेंजेस करवाई हैं, नई सफ़बंदी हुई है, पॉलिटिकल कमेटी में भी कुछ चेंजेस आई हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते थे और अभी भी यूरोप के इस टूर में भी मेरे से बहुत सारे लोगों ने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में प्राइवेट जो गैदरिंग थी उनमें सवाल पूछे। वो सब भी ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो आप सबको याद है कि जब भी आप मेरे से सवाल पूछते थे तो मैं यही कहता था कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं निजी गुफ्तगू जो है छोटी टोलियों की सूरत में तो उनको निकलने दिया गया। ये एक बहस है जो हो सकती है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जब पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को कोई जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी तो तब शेर अफजल मरवत साहब निकले। उनका एक इमेज बना, उनका एक दबंग चुलबुल पांडे वाला उनका इमेज बना, चुटकुला भी देते थे, वो मजाक भी करते थे, दलेर बात भी करते थे, नाम भी उनका एक के बाद दूसरा उनसे मामला जो हैं वो उनके हाथ से गए। एक तो वो अपनी परसेप्शन को ना संभाल सके, एन उस वक्त जब इमरान खान साहब ने हतमी कॉल दी तो एक दफ़ा वो बीमार हो गए। जब वो बीमार हुए तो उसके ऊपर भी बहुत तबसरे हो सकते हैं, जाहिर है एन उस वक्त पर बीमार होना। फिर एक सहाफ़ी ने लिख दिया कि वो तो कोसार मार्केट में बैठे खाना खा रहे थे जिस दिन उनकी बीमारी की बातें थी, वो बातें होंगी। बहरहाल मतलब ये कि कंट्रोवर्सीज ही रही सारी की सारी बातों में। और जब वो लोगों को निकाल भी रहे थे तो उस ज़माने में भी हमने देखा कि वो लंदन गए, पीछे से उन पर गद्दारी और बगावत का पर्चा दर्ज हुआ। जब वो वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरे तो उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, हालांकि सख्त तरीन पर्चा था। और गद्दारी और बगावत का पर्चा अमूमी तौर पर फ़ौजी लीडरशिप की तरफ से, जनरल साहबान की तरफ से कहने पर दर्ज होता है। वो वहाँ उतरे, वहाँ पर उन्होंने प्रेस टॉक भी की, 8-10 लोगों ने उन्हें रिसीव किया, वहाँ पर टिकटॉक्स बनी, बड़े आराम से वो अपने घर चले गए। अगले दिन भी उनको किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद उससे अगले दिन वो अदालत गए और वहाँ से उन्हें ज़मानत भी मिल गई। तो उनकी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई, सवाए लाहौर में एक गिरफ्तारी उनकी हुई। जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी मैंने उसके आधे घंटे बाद आपको तज्जिया देके बताया था कि वो कल या परसों रिहा हो जाएंगे, और वही हुआ, वो अगले दिन ही वहाँ से रिहा हो गए। तो ये तमाम जो दास्तानें थी ये ज़ाहिर है इनमें तालमेल नहीं थी, लेकिन असल मसला जो आखिर पर बना मेरे ख्याल में वो उनके डिसिप्लिन का बना। अगर वो डिसिप्लिन में रहते, अल्लाह ने उनको जो इज़्ज़त एहतराम दिया था, मैं यही कहूँगा उस पर अगर वो कारबंद रहते, अगर उसके ऊपर वो उसको संभालते, उनको जो पोजीशन मिली थी और पार्टी के अंदर
وہ بیانیہ نہ دیتے جس سے عمران خان صاحب نے انہیں بار بار روکا. یہ ایسا نہیں انہوں نے کیا کہ انہیں فوری طور پر پارٹی سے ہٹا دیا. کم از کم 6 سے 7 وارننگز جو ہیں وہ عمران خان صاحب انہیں دے چکے ہیں. بہرحال ابھی بھی میں تو اس حق میں ہوں کہ راستے کھلے رکھنے چاہیے. میں آج بھی اس حق میں ہوں گا کہ اگر مروت صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو درست کریں, اپنے آپ کو ریپوزیشن کریں, واپس آنا چاہیں تو ان کو واپس آنے دینا چاہیے, لیکن انہیں ڈسپلن بھی فالو کرنا پڑے گا اور انہیں جو ریالٹیز ہیں لائف کی ان کے ساتھ انہیں اپنے آپ کو سنکرونائز کرنا پڑے گا. جو وقت تھا جب پوری پارٹی تتر بتر تھی, کسی کو اجازت نہیں تھی, ان کو اکیلے اجازت تھی, وہ وقت اور تھا. اینڈ ہی ایکٹڈ لائک اپنے قسم کے ایک وار لارڈ. وہ شاید اب جب پارٹی کی ایک ترتیب ہے اس کے اندر وہ برداشت نہیں کی جاتی. بہرحال یہ تو تھی ایک صورتحال شیر افضل مروت صاحب سے ریلیٹڈ. لمبی ہو گئی اس پر بات بہت, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے تھے, تو آئی وانٹڈ ٹو گیو لٹل بٹ اے بیک گراؤنڈ اور آج کا فیصلہ اور یہ کیوں ہوا. اگلی خبر اسی سے جڑی ہے کہ عمران خان صاحب نے کافی ساری تبدیلیاں کی ہیں حال ہی میں. جنید اکبر صاحب کا آپ کو پتہ ہے, اس کے ساتھ ملک عدیل اقبال کو انفارمیشن سیکرٹری تحریک انصاف خیبر پختونخوا لگایا گیا ہے. خرم ذیشان ایڈوکیٹ کو ڈپٹی سیکرٹری لگایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ عالیہ حمزہ کو آرگنائز کرنے کے لیے ذمہ داریاں دی گئی ہیں پنجاب کے اندر. عامر مغل جن کے اوپر بہت سارے مقدمات ہوئے, سب سے زیادہ گرفتار عامر مغل ہی ہوئے. اسلام آباد پولیس کا جب دل کرتا ہے انہیں گرفتار کر لیتے ہیں. بہت انہوں نے مار کھائی ہے سارے پروسیس کے اندر گرفتار ہونے والی, اور ان کو دوبارہ سے اسلام آباد ریجن کا صدر لگایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عالیہ حمزہ اور کمل شوذب کو پولیٹیکل کمیٹی کے اندر بھی ڈالا گیا ہے. یہ بھی ایک نیا ایڈیشن ہے جو کہ میرے خیال میں بہت اچھا ایڈیشن ہے. اس سے پہلے ایک تو کوئی بھی خاتون پولیٹیکل کمیٹی میں نہیں تھیں, دونوں خواتین آئی ہیں, اور ظاہر ہے وہ ایک خواتین کا پرسپیکٹو بھی دیں گی اور دونوں عملی سیاست بھی کرتی ہیں, وہ پرسپیکٹو بھی دیں گی. یہ بھی ایک اچھی تبدیلی ہے. تو خان صاحب ایک نئی صف بندی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا خط بھی آرمی چیف کو لکھنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے, اور وہ ہے آرمی چیف کی طلباء کے ساتھ ملاقات. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے تمام جو قریبی رفقا ہیں وہ آج کل ایک ہی چیز پر کاربند ہیں, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ان کے لیے ایک ہی مسئلہ درپیش ہے, اور وہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر کسی طریقے سے اپنی قبولیت حاصل کرنا. کہتے ہیں نا مقبولیت ہے قبولیت نہیں ہے. تو اب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ٹاؤٹس کہتے ہیں کہ عمران خان مقبول ہیں عوام میں, لیکن آرمی چیف کے سامنے قبولیت نہیں ہے, کیونکہ وہ زمینی خدا ہی تقریباً آرمی چیف کو بنا کر توبہ نعوذ باللہ پیش کرتے ہیں ٹاؤٹ سارے. تو وہ کہتے ہیں ان کے ہاں قبولیت نہیں ہے. اب آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ وہی جو زمینی خدا ہیں وہ اپنی مقبولیت یا قبولیت اسٹوڈنٹس کے سامنے, طلباء کے سامنے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو ہمارے بہت ہی ہینڈسم, بہت ہی ہونہار, بہت ہی ٹیلنٹڈ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو کریا یونیورسٹی کالج پھرتے نظر آئے, اور انہوں نے گنگی بدماشیاں کی. بدماشیاں میں نے ایک مذاق میں لفظ کہا ہے, مطلب پرفیومز ہیں جو اتنے مہنگے ہیں. میں جسٹ آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک پرفیوم جو ہے وہ پاکستانی کئی لاکھ روپے کا ہے. اب جو میرے جیسا غریب آدمی ہیں وہ کم سٹریس میں نظر آ رہے ہیں. ان کی باڈی لینگویج ایزی ہے, ایسی مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ان کی باڈی لینگویج ایزی ہے, آپ کی باڈی لینگویج بہت آپ سٹریسڈ ہوتے ہیں, تناؤ میں ہوتے ہیں, آپ بہت پریشر میں ہوتے ہیں, اور یہ درست نہیں ہے, آپ کی صحت کے لیے درست نہیں ہے. آپ ضرور, مجھے نہیں پتا انتشار قلب یا کوئی اور وجہ ہے, لیکن آپ تھوڑا مائلڈ رہا کریں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. بہرحال آرمی چیف صاحب نے بھی آج انٹریکشن کی, اور اس میں بھی میں نے جیسے کہا کہ گونگی فلم چلی, اور پھر ایک فلم کے اندر ترانے چلے, اسٹوڈنٹس جب سوال پوچھ رہے ہیں, اس میں بھی ہمارے سامنے کچھ نہیں آیا. یہ بھی رات گئے فوٹیج جاری کی گئی ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ آرمی چیف کی جو نیوز ہے وہ یہ ڈی جی ایس پی آر نے نیا ٹائم کیا ہے. رات کی ٹرین سما سٹھا ایکسپریس چلتی تھی وہ تو ہمیں یاد ہے, لیکن یہ سما سٹھا ایکسپریس کیوں چلائی جاتی ہے؟ ڈی جی ایس پی آر بھی اپنی خبر رات کو ہی چلاتے ہیں, آرمی چیف کی بھی خبر رات کو ہی دیتے ہیں. رات میں تو عمومی طور پر ہم نے وہ خبر دینی ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے دبانا ہو, جس خبر کو دینا بھی ہو لیکن نہ بھی دینا ہو. میں نے پہلے بھی ایک دن بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا, اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن بھارت آرمی چیف کی جو خبر آئی ہے اس میں آرمی چیف صاحب نے اسٹوڈنٹس کو جو خطاب کیا, اس میں جو موٹی لائن نکالی گئی ہے وہ یہ نکالی گئی ہے, ٹاپ لیڈ سٹوری جو اس میں سے نکالی گئی ہے وہ یہ کہ آرمی چیف نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ فیوچر لیڈر ہیں اس ملک کے. اب اگر آرمی چیف وہاں اسٹوڈنٹس کو کھل کے سوال کرنے دیتے تو وہ پوچھتے کہ جناب جو حالات آپ نے پہلے لیڈرز کے ساتھ کیے ہیں کیا آپ ہم سے بھی وہی کرنے والے ہیں؟
آپ جن نوجوانوں کو جیتنے گئے تھے کیا صدام ترین نوجوان نہیں ہے؟ کیا سالار کاکڑ نوجوان نہیں ہے؟ بلوچستان میں ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں. یہ نوجوان تو پہاڑوں پر نہیں چڑھے, انہوں نے تو الیکشن لڑا تھا. ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد کیا مارنگ بلوچ جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ سب پاکستان سے نہیں ہے؟ کیا یہ ہندوستان سے آئے ہیں؟ کیوں ہم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آج ہم ان پر شک بھی کرتے ہیں کسی پر؟ ان پر میرا مطلب ان ناموں پر نہیں, جو نوجوان ہیں کہ جی ان کے پیچھے فلاں ہیں, ان کے پیچھے فلاں. ہم نے ایسا انوائرمنٹ ہی کیوں کھڑا کیا؟ کیوں آج کا نوجوان جو ہے وہ ملک سے بددل ہو کے ایسی کشتیوں میں سوار ہو کے یورپ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے جو ڈوب جاتی ہیں, اور آئے دن پاکستانی ڈوب کر جو ہے وہ وفات پا رہے ہیں, جاں بحق ہو رہے ہیں. اگر یہاں پر بیٹھے اسٹوڈنٹ سے آپ نے واقعی کچھ سچ میں جاننا ہے تو آپ ڈی جی ایس پی آر صاحب کے ٹویٹر سے ایک سروے کروا لیں. آپ کو ٹویٹر پسند نہیں ہے, کوئی اور انڈیپینڈنٹ سروے کمپنی ہائر کر لیں, اس سے ایک سروے کروا لیں. اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ آپ کے کن کاموں کی وجہ سے یہ خلیج ہے, کن کاموں کی وجہ سے لوگ آپ سے اس ٹائم بہت زیادہ دکھی ہیں, لوگوں کو بہت گلے ہیں آپ کے کن کاموں سے, اور کن کاموں سے جو عمران خان نے کہا کہ خلیج ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اور بدنامی ہو رہی ہے ہماری فوج کی, وہ کن کاموں سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سروے کمپنیز ہیں, اور آپ کا ادارہ ان سروے کمپنیز کو یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. آپ انہی جو سرویز کی رپورٹس حال ہی میں آپ نے کروائیں, آپ کے سامنے آئیں, انہی کو پڑھ لیجئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سچ بھی آپ کا اپنا سچ ہے اور آپ وہی سچ سامنے رکھنا چاہتے ہیں. عمران خان ان نوجوانوں کا ہیرو ہے. 90% لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے. آپ نے ان کے نام ٹیلی ویژن پر لینے پر پابندی لگا دی, آپ نے کہا سرخ لکیر پھیر دینی ہے, آپ نے ان کے اوپر بدترین کیسز بنائے, اور سب کچھ کر دینے کے باوجود یہ نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ انہیں جیت سکتے ہیں لیکن آپ کو